نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، اور عزم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ ارادہ، کہ اب کوئی رجوع کی صورت نہیں، طلاق ہی طلاق ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ سننے والا کیوں کہا گیا یہاں؟ کہ اگر کوئی زبانی بھی کہتا ہے تو طلاق ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا۔ اور علیم یعنی نیتوں کا حال جانتا ہے کہ دل کی مرضی تھی یا ایسے اوپر اوپر سے بات کہی گئی۔ اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دے دیں، یعنی اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی۔ مرضی سے کیا مراد؟ کہ وہ رجی طلاق دیتا ہے یا بائن دیتا ہے۔ اور ایلا کے نتیجے میں مطلقہ عورت بھی کیا کرے گی؟ 3 مہینے کی عدت گزارے گی، یعنی 3 حیض تک، ٹھیک ہے۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، روکے رکھیں، انتظار کریں، بانفسہن، اپنے نفسوں کے ساتھ، 3 قروء، 3 حیض۔ قروء کا لفظ جو ہے قاف رے حمزہ سے ہے، اس کا روٹ کر ان جمع کرنا، قرآن بھی اسی سے ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت سے علوم جمع ہے، یا حروف و کلمات کا جمع ہونا۔ حیض اور طہر دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عربی لغت ازداد میں سے ہے۔ ظن کا معنی کس میں استعمال ہوتا ہے؟ گمان اور یقین دونوں کے لیے۔ شراء کا معنی خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے۔ اسی طرح قروء کا لفظ بھی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ طہر کے لیے اگر استعمال ہو تو جمع قروء ہوتی ہے، حیض کے لیے استعمال ہو تو قرء کی جمع اقراء ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع الصلاۃ ایام اقرائک، نماز چھوڑ دو اپنے حیض کے دنوں میں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک کہتا ہے اس سے مراد طہر ہے، ایک کہتا ہے اس سے مراد حیض ہے، اب اس بنا پہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک امام نے فتویٰ دے دیا کہ حیض شروع ہوتے ہی عدت ختم، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں گنجائش ہے، ابھی 3-4 دن کے بعد جب یہ پاک ہوگی تب عدت ختم ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جہاں گنجائش نکلتی ہو وہاں بہت تنگ دلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں۔ کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے۔ کون سی عورتوں کے لیے؟ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے۔ کیا حلال نہیں؟ ان یکتمن، کہ وہ چھپائے رکھیں، وہ چھپا کے رکھیں۔ یکتمن کا روٹ کیا ہے؟ کاف تے میم، یکتمون، تکتمون، کہ وہ چھپا کے رکھیں ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں۔ یعنی عدت کی ایک حکمت بھی یہی ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو پریگننسی ظاہر ہو جائے، کیونکہ اگر عورت اس کو چھپائے رکھتی ہے جو اس کے پیٹ میں ہے، اور پھر اس موقع پہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بچہ دوسرے شوہر سے منسوب ہو جائے جبکہ وہ اس کا نہیں تھا۔ تو اب آگے وراثت میں اور نکاح میں اور کن چیزوں میں کتنی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ حرام حلال کے مسائل نکاح میں اسی سے شروع ہوتے ہیں نا، کہ اگر بچہ کسی کا ہے تو دوسرے کے لیے احکامات مختلف ہیں، وہ اس کی وراثت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے عورت پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ایسے معاملے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھے۔ ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ ان کے رحم میں جو اللہ نے تخلیق کیا ہے، یعنی جنین،
اس کو وہ چھپا کے رکھیں، یعنی بتائیں نہ، ڈسکلوز نہ کریں. ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. کتنی سخت بات ہے. یعنی جس کو خدا کا خوف ہے، جس کے دل میں آخرت کے حساب کی جواب دہی کا احساس ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی. یہ معاملہ یہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. کیونکہ ایک بچے کی اصلیت یا اس کا نسب بدل جائے گا، اس بچے پہ بھی ظلم. جس کی وراثت میں وہ شریک ہوگا اس پہ بھی ظلم. پھر اس کے نکاح کا آئندہ مسئلہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہے کسی ایسی لڑکی سے جو اس کی محرم بنتی ہو. تو اس سے کئی قسم کے بگاڑ آتے ہیں نا. تو کی کہاں ہے؟ عورت کے پاس ہے. عورت مت چھپائے. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر. کن کے شوہر؟ طلاق یافتہ عورتوں کے شوہر. بعولہ بعلتن کی جمع ہے. احق، زیادہ حقدار ہیں. کس بات کے؟ بردہن، ان کو واپس لانے کے. یعنی جنہوں نے طلاق دی، اگر طلاق کی عدت کے دوران واپس لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں. فی ذالک، اس میں یعنی کس میں؟ اس عدت کے دوران. ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا. اگر شرافت سے پھر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو واپس بھی لا سکتے ہیں. اور رجوع میں ولی کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. ہمارے یہاں یہ بہت خرابی ہے کہ اگر کسی عورت کو ایک دفعہ طلاق ہو جائے اور پھر شوہر توبہ بھی کرے اور معافی بھی مانگے اور واپس بیوی کو لانا چاہے اور بیوی واپس بھی جانا چاہے، لیکن باقی سارے خاندان والے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے. تمہاری اتنی بے عزتی ہوگی تم واپس جاؤ گی؟ واپس نہیں جا سکتے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو واپس لے جائیں، اگر تنگ کرنا مقصود نہ ہو. لیکن اگر تنگ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو پھر اجازت نہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. یعنی عورتوں کے بھی حقوق ہیں. وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے ہیں. کیا ہے؟ حقوق ہیں. کیسے؟ مثلو، اسی طرح. الذی علیہن، جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں. بالمعروف، بھلے طریقے سے. یعنی حقوق اور فرائض کے معاملے میں دونوں میں کیا ہے؟ برابری ہے. ہاں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے. ایک کہاں سے آ گیا؟ کہاں لکھا ہوا ایک؟ درجتن نکرہ ہے. مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ مرد جسمانی اعتبار سے قوی ہوتے ہیں، عورت کو پروٹیکشن دیتے ہیں، مہر دیتے ہیں، نان نفقہ دیتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. تو اس لیے طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں رکھا گیا. کیونکہ طلاق کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے ایک درجہ جو ہو رہا ہے یہ کس معاملے میں ہے؟ یعنی عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی، مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. زبردست ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی شخص اپنی کسی فطری طاقت کی وجہ سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے کہ وہ بیوی کو کمزور سمجھ کر اس پہ ظلم اور زیادتی کرے کہ مجھے اللہ نے جسمانی طور پہ مضبوط بنایا اس لیے میں جیسے چاہوں تمہارے ساتھ معاملہ کروں، یا چونکہ میں تمہیں کما کر لا کے دیتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اس لیے جو چاہوں کروں. اس کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھو اللہ تم پر قوت رکھتا ہے، وہ زبردست ہے، غالب ہے، اقتدار رکھنے والا ہے، اور دوسری طرف حکیم، حکمت والا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. اس نے ایسا کیوں کیا کہ عورت کے مقابلے میں مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا، سپیریورٹی دی، کیونکہ اس نے خود بنایا ہے دونوں کو. اس کو معلوم ہے کہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے کس کو کس پر
درجہ دینا تھا. اب دو صورتیں تھی. ایک تو یہ کہ ایک کو ایک سٹیپ اوپر رکھا اور ایک کو ایک سٹیپ نیچے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ دونوں کو مکمل طور پر ایک دوسرے کے برابر کر دیا جاتا. تو جب دو چیزیں ایکولی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں تو پھر اپوزیشن ہی ہوتی، پھر ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر فساد ہوتا ہے. تو جیسے یہ انگلیاں ہیں، اگر ساری برابر بنا دی جاتی تو ہم کام نہ کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی انگلی کی اہمیت کم ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ انگوٹھا سب سے کم ہے لیکن سب زیادہ اسی کا ہی کام ہوتا ہے. اس کا کتنا بڑا رول ہے. اگر آپ دیکھیں کہ صرف ایک یہ چھوٹی انگلی جس کو آپ یہ تو چھوٹی ہے، اگر صرف اسی کو ہی نکال دیں اپنے ہاتھ سے تو آپ دیکھیں کہ کتنے ادھورے ہو جائیں گے آپ. اصل عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، بڑائی چھٹائی تو وہاں ہے. اور یہ درجہ صرف خاندانی معاملات میں ہے، عام معاملات میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، خاندانی زندگی میں اس درجے کی بات ہو رہی ہے. نیکی میں، تقوی میں ایک عورت مردوں سے کہیں آگے ہو سکتی، علم میں آگے ہو سکتی، کئی اور قابلیتوں میں آگے ہو سکتی، لیکن گھریلو زندگی میں عورت کو مرد کے تابع بنایا گیا ہے. مرد کو کمانے کی ذمہ داری دی گئی، بیوی کا بوجھ اٹھانے کو کہا گیا ہے تاکہ بیوی اس بوجھ سے آزاد ہو کر بچوں کی تخلیق، پیدائش، پرورش کا کام آسانی سے کر سکے. اس میں کوئی بڑائی اور کوئی خوبی نہیں کہ کوئی عورت مردوں والے کام کرے یا اس میں اپنی بڑائی سمجھے. یہ غیر فطری طریقہ ہے، اپنی فطرت کے خلاف جانا، اپنے کو ہی نقصان پہنچانا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرنا ہے. وہ بوجھ اٹھانا جو اللہ نے آپ پہ نہیں ڈالا، یہ آپ کے اپنے ہی لیے اچھا نہیں. الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. یہاں سے اب طلاق دینے کے کچھ آداب اور احکامات بتائے جا رہے ہیں. نکاح ایک معاہدہ ہے، 2 افراد کے درمیان ایک گرہ ہے، اور طلاق اس گرہ کو کھولنے کا نام ہے. نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ 2 افراد باہم مل کر ایک نئے خاندان کو وجود میں لائیں اور اپنے دنیا سے جانے کے بعد اپنے لیے یادگار چھوڑ کر جائیں. اس دنیا کی اس انسانی آبادی میں اپنا حصہ ڈالیں. لیکن بسا اوقات دونوں کے درمیان باہم طبیعتوں کے نہ ملنے کی وجہ سے دونوں کا اکٹھا رہنا محال ہو جاتا ہے. ایسے میں اسلام نے شدت اور جبر سے کام نہیں لیا، ان دونوں کے درمیان باہم معاہدے کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اس کو جائز تو قرار دیا گیا لیکن اسے ناپسندیدہ بھی ساتھ ہی قرار دیا گیا، یعنی طلاق کو ناپسند کیا گیا. حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. طلاق کے آداب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سے سبق اس سے ہمیں ملتے ہیں، اور سب سے بڑا سبق جو آپ آئندہ آیات میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ طلاق جیسا معاملہ بھی جس میں 2 افراد کی ہمیشہ کے لیے علیحدگی کی بات ہے، اسے بھی بہت صبر کے ساتھ اور غیر جذباتی انداز میں طے کیا جائے. یہ فیصلہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہو، محض غصے یا جذبات میں آ کر کیا ہوا فیصلہ نہ ہو. اسی لیے الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ ان گنت طلاقوں کے مالک ہوا کرتے تھے. ایک شخص اپنی بیوی کو چاہے 100 یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دے چکا ہوتا، وہ اگر اس سے عدت کے اندر رجوع کر لیتا تو پھر بھی وہ اس کی بیوی رہتی. تو لوگ کیا کرتے؟ طلاق دیتے، جب عدت ختم ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، اور اس طرح عورت کی زندگی دوبھر ہو کر رہ جاتی. ایک روز ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، نہ تو تجھے طلاق دے کر الگ کروں گا اور نہ ہی تجھے بساؤں گا. دور جاہلیت کا یہ جملہ آج کے دور میں بھی آپ سنتے ہوں گے. وہ بولی، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، یعنی یہ کیسے ہوگا؟ وہ شخص کہنے لگا، میں تجھے طلاق دیا کروں گا، جب عدت گزرنے پر آیا کرے گی تو رجوع کر لیا کروں گا. اس عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر یہ قصہ سنایا. حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں.
اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ قصہ آپ کو بتایا گیا اور اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ مرد کے پاس یہ اختیار لامحدود نہیں کہ جب چاہے طلاق دے دے اور جب چاہے رجوع کر لے، اور اس حق کو محدود کر کے دراصل عورت کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو گویا الطلاق مرتان، طلاق دینے کا حق 2 بار ہے۔ مرتان کا لفظ مرتن کا تثنیہ ہے، یعنی 2 بار۔ مرتن کا معنی ہوتا ہے 1 بار، ایک وقت، 1 ٹائم، یعنی طلاق 2 ٹائمز دی جا سکتی ہے۔ اسلام میں طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ شوہر عورت کو طہر کی حالت میں، اور طہر بھی وہ جس میں وہ بیوی سے جسمانی قرب حاصل نہ کر چکا ہو، اس طہر میں عورت کو 1 بار طلاق دے، اور پھر اس کے بعد عورت عدت گزارے۔ اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، لیکن اگر رجوع نہیں کرتا تو عدت کے گزرنے کے بعد عورت فارغ ہو جائے گی۔ یہ طلاق احسن کہلاتی۔ اس طرح ایک ہی دفعہ طلاق دینے سے عورت الگ ہو جاتی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک 3 دفعہ نہ طلاق دی جائے شاید طلاق ہوتی ہی نہیں، 1 دفعہ دینے سے بھی طلاق ہو جاتی۔ اس طرح کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کا حق باقی رہتا ہے، اور عدت کے دوران رجوع بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شوہر 1 مرتبہ طلاق دے طہر کی حالت میں، اور دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دے، تو یہ طریقہ طلاق حسن کہلاتا ہے۔ لیکن ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا اور 3 کی گنتی پوری کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ طلاق کے لیے کچھ ضروری نہیں۔ یہاں پر 2 بار یعنی 2 ڈفرنٹ ٹائمز کی بات ہو رہی ہے، 2 عدد نہیں کہا جا رہا، یعنی طلاق کا عدد 2 ہے یہ نہیں کہا جا رہا، یعنی 2 ڈفرنٹ ٹائمز کہا جا رہا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے زندگی میں 1 بار اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر عدت کے اندر رجوع کر لیا تو 1 طلاق کا حق وہ استعمال کر چکا۔ اب دوبارہ اگر کسی اور وقت میں اس نے پھر ایسا ہی کیا، دوسری بار بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر پھر تیسری بار کہیں اس نے ایسا کر دیا تو پھر رجوع کا حق نہیں رہے گا اور نہ ہی وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لینا ہے بھلے طریقے سے، شرافت سے، یعنی پہلی طلاق رجعی کے بعد اور دوسری طلاق رجعی کے بعد عورت کو روکنا چاہو تو روک لو۔ کیا مراد ہے؟ رجوع کرنا چاہو تو کر لو، اسے نہ جانے دو، لیکن بھلے طریقے سے۔ او یا تصریح، رخصت کر دو۔ تصریح کا روٹ کیا ہے؟ سین رے ہے سرح، جس کا معنی ہے جانوروں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دینا، اور طلاق کے معنی میں ہو تو مراد ہے کھلا چھوڑ دینا۔ اب بیوی جہاں چاہے جائے، شوہر کا کوئی حق نہیں کہ اسے اب روکے، اسے رخصت کر دے۔ اور امساک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میم سین کاف مسک، کسی چیز سے چمٹ جانا، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ لفظ عموماً اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز پہلے سے اپنے پاس ہو اور اسے ہاتھ سے نکلنے نہ دیا جائے، یعنی بیوی ابھی اپنے شوہر کی زوجیت میں ہی ہے اور شوہر اس کو طلاق کہنے کے باوجود نکلنے نہیں دے رہا، یعنی رجوع کر رہا ہے، یہ معنی ہے۔ یہاں پر معروف اور احسان کا لفظ آیا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ طلاق جیسا فیصلہ کرنا ہو لیکن شرافت اور احسان کو فراموش مت کرو۔ جس طرح اچھے تعلقات کے دور میں اچھی طرح ایک دوسرے سے نباہ کیا تھا، اسی طرح علیحدگی کے زمانے کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ گزارا جائے۔ طلاق ایک غیر معمولی واقعہ ہے، انتہائی جذباتی معاملہ، لیکن پھر بھی کیا حکم دیا گیا؟ احسان، تصریحم باحسان۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کہ عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جائے، یا اسے ذلیل و خوار کیا جائے، یا اس پر الزام تراشی کی جائے، یا اس کو برا بھلا کہا جائے۔ نہیں، بلکہ آپس میں صبر و تحمل کے ساتھ، احسان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ اسلام مسلمانوں کے اندر کس قسم کا اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اکٹھے رہے ہو، خوشی کے ساتھ رہو، الگ ہونا چاہتے ہو، احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ،
اور تمہارے لیے حلال نہیں. لکم سے مراد کیا ہے؟ مرد کی طرف اشارہ ہے. کیا حلال نہیں؟ ان تأخذوا کہ تم لے لو. کیا؟ مما اس میں سے جو آتیتموہن تم دے چکے ہو ان کو. یعنی اچھے دنوں میں اگر بیوی کو کچھ تحفے تحائف دے چکے ہو تو ان تحفوں کو واپس نہ لو. یہاں لی جانے والی چیزوں سے مراد نہ مہر ہے نہ نان و نفقہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو عورت کا حق ہیں. اس کا حق تو اس سے لیا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں. ان کو واپس لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا یہاں مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں انسان اپنی خوشی سے بطور تحفہ دیتا ہے. تو گویا طلاق کے بعد بھی تحفے تحائف کو واپس مت مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب اچھے دن ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں، اور اگر ایک دوسرے سے کوئی ناراضگی ہو تو پھر پچھلے دنوں کی اچھائی کو بھی ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر فرمایا وَلَا يَحِلُّ حلال ہی نہیں. کیا؟ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا کہ جو بھی تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کوئی ایک چیز بھی واپس لو. شیئن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چیز. الا مگر. اب استثنائی صورت آ گئی کہ کس صورت میں واپس لے سکتے ہو. ان یخافا کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں. وہ دونوں کون؟ شوہر بیوی. کس بات سے؟ اللہ کہ نہ یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود. اللہ کی حدود سے کیا مراد ہے؟ وہ حقوق و فرائض جو شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں. جب اس بات کا اندیشہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، معروف طریقے پہ نہیں رہ سکتے، فلا جناح علیہما تو پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر. فی مفتدت بہ اس معاملے میں جو وہ عورت فدیہ دے دے ساتھ اس کے، یعنی عورت خود طلاق معاوضے سے لے لے، اس معاوضے میں پھر وہ تحفے وغیرہ یا جو بھی باہم طے پائے اس سے وہ طلاق لے سکتی ہے. اس سے سمپل سی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر شوہر اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ بیوی سے کچھ بھی واپس لے، اور اگر عورت طلاق لیتی ہے تو پھر اسے طلاق ایک طرح سے خریدنی ہوگی، اور اس کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ چیزیں جو اس نے شوہر سے پہلے لے رکھی ہیں. بیوی کی طرف سے طلاق کے مطالبے کو خلا کہا جاتا ہے. خلا خے لام عین. عورت اگر کسی وجہ سے اپنے خاوند کو ناپسند کرتی ہو یا اس کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اس بنا پر کہ وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی یا اسے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر اسے اپنا حق مہر وغیرہ واپس دے کر طلاق لینا ہوگی. اس کے بارے میں دور نبوی کی ایک روایت ملتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ، یہ عبداللہ بن ابی کی بہن تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. سچی مومن عورت تھی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس سے کسی بری عادت یا دینی برائی سے ناراض نہیں ہوں. یعنی ثابت کوئی برے آدمی نہیں ہے، کوئی ان کے اندر خرابی نہیں، وہ میرے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، لیکن میں یہ برا جانتی ہوں کہ کہیں میں حالت اسلام میں کفران نعمت میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یعنی مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، میرا ان سے گزارا نہیں، یعنی میری طبیعت ان سے بیزار ہے. آپ نے فرمایا کیا تو اس کا باغ واپس دے دے گی جو اس نے تجھے مہر میں دیا ہے؟ وہ بولی ہاں. آپ نے فرمایا اے ثابت اپنا باغ لے لے اور اسے طلاق دے دے. اسے بخاری نے روایت کیا کتاب الطلاق میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خلا کی صورت میں عورت کو مہر واپس کرنا ہوگا یا جو بھی مال اس نے شوہر سے لے رکھا ہے جو بھی باہم طے پائے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلا کی ایک وجہ کیا بتائی گئی کہ بیوی کے دل میں شوہر کے لیے کوئی بھی جگہ نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ ثابت کا رنگ بہت کالا تھا اور وہ ان کی طرف دیکھتی تھی تو انہیں بہت شدید ناگواری ہوتی تھی اور وہ ان کا حق صحیح طور پر دے نہیں پاتی تھی، حالانکہ ثابت بہت اچھے انسان تھے. تو ایسی صورت میں ثابت پر ایک زیادتی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں یہ زیادتی ان کے ساتھ نہ کروں.
اور یہ ناپسندیدگی یکایک اور اچانک نہ ہو، یعنی شروع سے ہی ہو، کیونکہ یہ اس میں یہ بات نہیں آتی کہ پہلے بہت اچھے دن گزرتے رہے، سب ٹھیک تھا، کئی ایک بچے بھی پیدا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یکایک خیال آیا کہ مجھے تو شوہر پسند ہی نہیں۔ پھر اسی طرح ناپسندیدگی میں چھوٹی موٹی ناپسندیدگی شامل نہیں، یعنی اس کے لیے خلا کا جواز نہیں ہوتا، کیونکہ چھوٹی موٹی ناپسندیدگی تو ہر گھر میں ہر کپل میں چلتی ہی رہتی، کچھ عادتیں ایک دوسرے کی ناگوار ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت سی خیر و بھلائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو خلا کے لیے چھوٹی موٹی بات جو ہے وہ بنیاد نہیں ہوتی۔ اس وقت تک خلا کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شوہر کی کراہت اور ناپسندیدگی اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ حقوق زوجیت میں اللہ کی حدود کی پابندی کرنا مشکل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے خامند سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، یعنی کوئی وجہ ہی نہیں، ایسے ہی بس دل بھر گیا، پہلے سب ٹھیک تھا پھر دل بھر گیا، اب نہیں رہ سکتے، اس لیے اب وہ اس سے گلو خلاصی کرانا چاہتی ہے، تو یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اسلام میں نکاح کوئی مذاق نہیں، کھیل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں اور مردوں پہ لعنت فرمائی ہے جو ذواقین اور ذواقات ہیں کہ بھنورے کی طرح ہر طرح کے پھول کا مزہ چکھتے پھریں، یعنی ذواق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ذائقے چکھنے والا مرد، اور ذواقات بہت زیادہ ذائقے چکھنے والی عورت، یعنی یہ چیز جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد عورت کو اس لیے تنگ کر رہا ہے کہ وہ عورت خلا لے لے تاکہ مرد کو کچھ مال مل جائے، تو اس صورت میں مرد کے لیے یہ معاوضہ لینا حرام ہوگا۔ اچھا، خلا میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو باہم شوہر بیوی گھر میں ہی معاملہ طے کر لیں اور بیوی مطالبہ کرے، کچھ واپس لوٹائے، شوہر طلاق دے اور معاملہ ختم ہو جائے، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپس میں وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے تو پھر معاملہ عدالت میں جائے گا۔ عورت کے لیے یہ حق نہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ میں نے اپنے شوہر کو طلاق دی اور اب میں جا رہی ہوں، اسلامی اعتبار سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر یاد رکھیے کہ خلا کے نتیجے میں جو طلاق ہوتی ہے طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوتا، یعنی عورت نے طلاق خریدی ہے نا تو اب حق عورت کے پاس ہے، مرد اسے واپس نہیں لوٹا سکتا۔ پھر اسی طرح خلا کی جو عدت ہوتی ہے وہ ایک حیض ہے۔ طلاق میں کیا ہوتا ہے، 3 حیض تک مدت ہوتی ہے، 3 ماہ کی، اور یہاں 1 مہینہ ہے۔ پھر اسی طرح نابالغ لڑکی کی طرف سے باپ خلا طلب کر سکتا ہے بشرطے کہ بچی کے نقصان کا اندیشہ ہو اور وہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہ کر سکتی ہو، تو ولی جو ہے وہ اس معاملے میں مداخلت کر سکتا ہے۔ بہرحال تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھنا۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ یعنی طلاق کے معاملے میں، خلا کے معاملے میں جو پابندیاں تم پر عائد کی گئی، جو ذمہ داریاں تم پہ ڈالی گئی ہیں، ان کو نبھانا ہوگا، ان کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی کرے گا تو وہی ظالم قرار پائے گا۔ اگلا حکم، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، کس نے کس کو؟ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ یہاں مراد تیسری طلاق ہے، طلاق بائنہ ہے، جس میں نہ رجوع ہے نہ نکاح کا حق باقی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو نہ حلال ہوگی اس مرد کے لیے، یعنی وہ عورت جس کو اس نے طلاق دی، من بعد، اس کے بعد، تیسری طلاق کے بعد اب بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، حتی یہاں تک کہ تنکح، وہ عورت نکاح کر لے، زوجن، کسی شوہر سے، غیرہ، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ پہلے شوہر کے علاوہ۔ یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو تیسری دفعہ طلاق دے دیتا ہے تو اب وہ عورت اس پر حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی اور شادی نہیں کر لیتی، کسی اور آدمی سے شادی نہیں ہو جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک